بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید آپ ساری بہنوں نے اپنی نیتوں کو ریوائول کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أصلح نيتنا وذرياتنا وزوجنا اللهم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا حفظ اچھا گزر رہا ہوگا۔ الحمدللہ، بارک اللہ، مسلسل الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب بہنیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فیک، محنت کر رہے ہیں اپنی، ماشاءاللہ ڈیلی اپنی ایک ایک آیت بھیج رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے۔ تھوڑا سا خیال کیجیے جب بھی بھیجیں تو تھوڑا سا مد کے حوالے سے دیکھیے، جہاں 2 کاؤنٹ ہے اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیے، جہاں پہ اقفا ہے اقفا کیجیے، جہاں پہ جو بھی نون ساکن تنوین کے رولز آ رہے ہیں، جہاں پہ مد آ رہا ہے، جہاں روکنا ہے، مخارج ہے، صفات ہے نا، تھوڑا سا جب ہم حفظ کریں تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا خیال کر کے کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم قرآن کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہمیں پڑھنا درست آنا چاہیے، تو ہم اس پر ورک کر کے انشاءاللہ اپنا ہوم ورک بھیجیں گے نا، تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے کام کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی۔ ایون کوشش کے باوجود اگر نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پیچھے جو بھی آپ کی مجبوریاں ہیں اس کو جانتا ہے نا۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک لیول پر نہیں پہنچ سکتا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بہنیں بہت اچھی ماشاءاللہ پہلے سے ان کو تجوید آتی تھی، وہ پہلے سے محنت کر رہی تھیں اور اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کام کو آسان کر دیا۔ کچھ بہنیں بیچاری ابھی اسٹرگل کر رہی ہیں، تو ہر ایک کا اجر اللہ کے پاس۔ جو بھی میں اور آپ کوشش کرتے ہیں نا تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کام اپنا کرتے جائیں، انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بس آپ کو کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا کرتے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم آج ہماری 21 آیت ہے سورہ الملک۔ انشاءاللہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ریسیٹیشن اور اس کے بعد اس کا ہلکا پھلکا سا تدبر انشاءاللہ۔ امن یا کون ہے؟ حاضہ وہ الذی جو یرزقکم رزق دے گا تمہیں، ان اگر امسکا وہ روک لے، رزقہ رزق اپنا، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوٍ سرکشی میں، ونفور اور بدکنے میں۔ چلیے آپ سب ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ اس آیت کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو ونفور۔
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرتے. اللہم آمین. چلیے تھوڑی سی تجوید اس کو دیکھ لیتے ہیں. امن، ٹھیک ہے. ام پہ آپ نے پورا غنہ نیزل غنہ کرنا ہے. آپ کی ساؤنڈ جو ہے وہ نیزل کیویٹی میں جانی چاہیے. یہ ساؤنڈ من، نون پہ پورا ناقص غنہ واضح، یہ نہیں کہ امن نہیں، من ساؤنڈ کمپلیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ھذا الذی، ذل، ہا کو پورا 2 کاؤنٹ، ذلذی، زی آپ کا 2 کاؤنٹ ہونا چاہیے. یا مت آئے یرزقکم، ٹھیک ہے. یر را ہیوی رہے گا، یرزقکم، قاف اور کیف کا مخرج الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یر را ہیوی رکھے گا، زقکم، زو زا، یہ زا ہے، ٹھیک ہے. اس کی آپ دمہ بالکل شارپ رکھیے گا. کم، کاف کی دمہ واضح کر کے پھر میم کو مت، کم نہیں ہے کھم، ٹھیک ہے. کاف کی دمہ پہلے واضح کیجیے گا، پھر میم ساکن کا ناقص غنہ ایڈ کیجیے گا. یرزقکم، ٹھیک ہے، اس طرح سے انشاءاللہ. پھر دیکھیے ان امسکا، اظہار ہے، نون ساکن کی آواز واضح ہوگی، ناقص غنہ اگین ہے. ان امسکا، اگین ام پہ ناقص غنہ، پورا ساؤنڈ کمپلیٹ ہو. اب دیکھیے ان کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہ اظہار حلقی ہے، تو ساؤنڈ آف دا تنوین آپ کی بالکل جو ہے بالکل کلیئر ہوگی، واضح ہوگی. امسکا، یہ آپ دیکھیے نون میم پہ ساکن ہے، اگین ناقص غنہ. امسا، سین کی وسلنگ واضح ہوگی. امسکا رزقہ، میں نے کیا کیا تھا یہاں پہ روک دیا تھا. اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو رزقہ، ہو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. رزقہ، ٹھیک ہے. زا کا مخرج واضح ہونا چاہیے، اور ہا ان میں یعنی قاہ، یہ نہیں ہے قاہ، ٹھیک ہے، یہ ہا ہے. بل لجو، ٹھیک ہے. بل لجو، جو ہے، جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. بل لجو، جو یہ نہیں نکلنی چاہیے، جو، ٹھیک ہے. جو کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لام کو آپ نے باؤنس نہیں کرنا. فی آپ کا یا مدیہ ہے 2 کاؤنٹ. او تو یوں، ٹھیک ہے. آئین کے دیکھے، آئین کی دمہ واضح کیجیے گا. او تو یعنی واو پہ دیکھیں نبر، اس انداز سے تھوڑی سی آواز ایلیویٹ ہوگی. او تو ویوں، ٹھیک ہے. او تو ویوں، تو میک شور اس کو دیکھے گا، ٹھیک ہے. تنوین کے بعد دیکھیں واو ہے، تو یہ ویوں پہ پہلے کسرہ واضح کیجیے گا، پھر غنہ ایڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے. ویوں، پھر آپ دیکھیے کہ واو پہ یہ آپ کا ناقص ادغام ہے وتھ اکمل غنہ، ٹھیک ہے. وا نفور، ٹھیک ہے. نون کی دمہ واضح ہونا چاہیے، پورا آپ کا سرکل منیمم ہونا چاہیے. فور کر کے پھر آپ انشاءاللہ را پہ ہیوی کر کے روکیں گے 4 کاؤنٹ کے ساتھ. مد العادت سکون، آپ چاہیں تو اس کو 2 اور 6 بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک طے کیا تھا کہ ہم اس کو 4 کر لیں گے تاکہ آپ کو تمام جب بھی آپ روکیں تو پھر اسی انداز سے روکیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش ہی روک لے تو وہ کون ہے جو بارش برسا دے یا زمین کو پیداوار سے روک دے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا ہے نہیں نا. بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں کس میں؟ سرکشی میں اور بدکنے میں. اصل بات ہے اگر اللہ کسی کا رزق روک لے تو کون ہے جو جسے کہا جائے زمین سے، جس آسمان سے رزق دے سکتا ہے نا. اگر اللہ بارش کو روک دے تو کون ہے جو بارش برسائے یا زمین کی پیداوار روک دے یا کسی بھی طریقے سے تمہاری روزی روک دے تو وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ کوئی تو نہیں دے سکتا نا. اصل بات ہے جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نہیں مانتے. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر بارش نہ برسے یا زمین کی پیداوار نہ اگے یا اللہ تعالیٰ فصلوں کو تباہ کر دے. اور دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ایک خوراک کا جو راستہ ہے یا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کوئی ہے جو اللہ کی مشیت کے برعکس تمہیں رزق لا کے دے سکتا ہے، تمہیں روزی مہیا کر سکتا ہے. اصل بات ہے کہ جن کو واعظ و نصیحت فائدہ
ہدایتیں نہیں دیتی نا، تو اصل بات ہے کہ پھر وہ سرکشی میں، اعراض میں، نفور میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ عبرت نہیں پکڑتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے رزق حاصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آسمان ہے نا، اور آسمان سے نازل ہونے والی بارش۔ بارش پڑنے ہی سے تو نباتات اگتی ہیں، کیسی کھیت جو ہے لہلہاتے ہیں نا، کیسے تمام جاندار اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ بارش برسنے کی وجہ سے تو آتا ہے نا۔ لیکن اللہ اگر بارش پہ جو قدرت رکھتا ہے، جو اس کا قبضہ قدرت ہے، اگر اللہ طویل مدت کے لیے بارش نہ بسائے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے علاوہ کون ہستی ہے جو بارش برسا سکے گا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے تو نشانیاں بہت سی ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، مگر ان کافروں نے نہ ماننے کی اور سرکشی کی راہ اختیار کی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی باتوں سے عبرت نہیں پکڑ رہے۔ یہاں پہ دیکھیے لج کا ورڈ لجو، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بامعنی ضد، یعنی ضد سے جھگڑنا، اور دشمنی میں جسے کہا جائے بہت زیادہ مداوت کرنا، یعنی بہت زیادہ آگے بڑھ جانا۔ اور لجا کا ورڈ ہے نا، یعنی پانی کی گہرائی کے لیے آتا ہے، پانی کا گہرا حصہ جہاں سب سے زیادہ گہرا پانی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ ضد کی وجہ سے کسی بات پر اڑ جانا اور کسی برے کام میں دور دراز تک چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کو عبرت نہیں لینی ہوتی ہے، جو نصیحت نہیں لیتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی اس نشانی کا کہ کیسے اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، لیکن تم ہو کہ اناد میں، سرکشی میں، ظلم میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہو۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نافرمانی کی حد کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یوسف علیہ السلام جیسی قحط سالی کی بددعا فرمائی، تو ان پر ایسا قحط آیا کہ وہ ہڈیاں تک کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو یاد ہے خلاصہ یہ تھا کہ وہ قحط اس وقت دور ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو جب جا کے یہ قحط ان پر سے دور ہوا۔ تو اصل بات ہے کہ جتنا بھی ستا لیں نہ مانے، لیکن بات یہ کہ جو عذاب آنا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ آپ دیکھیں نا، جو قحط سالی جو ان کے پاس سے دور ہوئی وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا دی کہ اللہ منات کے بت، اس ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو بت انہوں نے بنا رکھے ہوئے تھے، کیا ان کے کوئی کام آ سکے؟ تو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کیسے انسان کے کام آ سکتی ہے نا؟ وہ تو خود ہماری محتاج ہے کہ ہم ان کو بنائیں گے ہاتھ سے تو پھر وہ کھڑے ہوں گے، وہ بنیں گے۔ تو انسان کی عقل ماری جاتی کہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی بھی طرح کا رزق جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن حقیقت یہ کہ کافر، کفار، فاسق، نافرمان اپنی گمراہی میں، اپنی کجروی میں، گناہ میں، سرکشی میں ایسا لگتا ہے پانی کے ریلے کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں اصل بات ہے نا کہ ضد ہے، ان کے دل میں تکبر ہے، اور یہ حق سے انکار نہیں ہے بلکہ حق کی عداوت میں یہ جسے کہا جائے اڑ گئے، یہاں تک کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کیا چیز ان کے لیے بھلا ہے، کیا چیز ان کے لیے برا ہے۔ ان کا بس یہ ضد جب آ جاتی ہے نا، یہ تکبر آ جاتا ہے، اور حق سے انکار کرنے کی جب انسان ٹھان لیتا ہے نا، تو پھر انسان اپنے بھلے اور برے کی تمیز کھو دیتا ہے، پھر بھلی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتا، انہیں گوارا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ہے کجروی، یہ ہے کجی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے کہ میں اور آپ حق کو دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ اللہ رازق ہے، کیسے رزق برسا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے رب کو نہ مانیں اور اس کی کونی آیات سے، اس کی شرعی آیات سے اپنے لیے سبق نہ لے، تو پھر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جب بارش برسے، جب بھی اللہ کی رحمت آئے تو اس وقت خوب اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل کا سوال کیا کریں۔ آپ کو یاد ہے جب بارش ہوتی تھی اللہ کے نبی گھبرا جاتے تھے، کیونکہ بعض قومیں ایسی ہیں جن کو جسے کہا جب بارش کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا نا، تو ایسے موقع پر جب کبھی بھی بارش ہو یا گھٹا چھائے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کیجیے، اللہم صیبا نافعا، تاکہ یہ بارش ہمارے لیے نفع مند بنے اور خوب بارش ہو، خوب پیداوار
پیداوار ہو کہ اور خوب جسے کہا جائے خوراک کا انتظام ہو، روزی کا انتظام ہو. اب دیکھیے ایک بارش برستی ہے، تمام مخلوق کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، سب کی خوراک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مہیا کر دیتے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود، سب کچھ لینے کے باوجود، کھانے کے باوجود، اگر میں اور آپ اس اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی خالق کا انکار کرے اور جو رزق ملا اس کو اپنی ہی متاع سمجھے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اب جو کچھ بھی ہم سیکھیں، جو کچھ بھی کائنات پر غور و فکر کریں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.